أشهد أن علي ولي الله. آپ حضرات کا آباء و اجداد کے ذریعے سے آ کر فرش عزا پر بیٹھنا نسلاً بعد نسلاً آپ کا دروازہ اہل بیت پہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حق پر ہیں. ورنہ بنو امیہ اور بنو عباس نے اور ہر دور کے حکمرانوں نے جو مذہب اہل بیت کے ساتھ معاندانہ رویہ رکھا، دشمنی رکھی، کسی اور کے ساتھ ہوتی تو کب کے ختم ہو گئے ہو. چونکہ آپ حق پر ہیں اور حق ہمیشہ باطل پر غالب آیا ہے، لہذا آپ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. بنو امیہ بنو عباس نے دیواروں میں چنوائے محبان اہل بیت، اور اگر تاریخ شیعت اٹھا کر دیکھیں تو بڑے مظالم ہیں جو ہم پر ڈھائے گئے، لیکن آج آپ کے بچے بچے کا یا علی کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی ہمیشہ بلند تھا اور بلند ہے. مولا آپ کا یہاں موجود رہنا اس بات کی دلیل ہے. بس میں اسے خطیب مولوی ذاکر نہیں سمجھتا جو مجمع شناس نہ ہو. تو اب میں نے اندازہ لگا لیا کہ مولانا یہ کیا سننا چاہ رہے ہیں، تو میں اسی حساب سے موضوع کو رکھوں گا. قرآن مجید فرقان حمید میں جو سورہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا، سورہ آل عمران، اور سورہ آل عمران میں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے آل عمران. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ابھی قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، مولانا سے پوچھ لیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، قرآن مجید کے حافظ بہت سارے آپ کی مجلس چھپ کے سنتے ہیں. میں جملہ کہتا ہوں، آپ کے ہاں آپ کی مجالس کو بہت سارے حافظ چھپ کے سنتے ہیں. تو جو چھپ کے سن رہے ہیں ان سے پوچھئے گا کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران، اس سورہ میں کتنے انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا ہے؟ تو 7 سے 10 تک انبیاء کا ذکر ہے کہ جو اس سورہ میں ان کے نام ہیں. تو اللہ نے ان میں سے کسی کے نام پر سورہ کا نام نہیں رکھا. آپ کو سلامت رکھے. اور جس آیت کو میں نے پڑھا اس میں بھی کم از کم 3 نبیوں کا ذکر ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، تو آدم کے نام سے یہ سورہ نہیں ہے. نوح کے نام کی یہ سورہ نہیں ہے. وآل ابراہیم، آل ابراہیم کے نام کی یہ سورہ نہیں ہے. وآل عمران، عمران کے نام کی یہ سورہ ہے. میں نے الفاظ بہت بدل لیے. اگر یہ شیخ صاحبان اور جعفری صاحب وہاں تھے مجلس میں، اگر آمادہ ہیں، میری مجبوری ہے کہ میں پورا دائیں بائیں دیکھنے کا عادی نہیں کہ پورا گردن توڑ کے دیکھنے سے عبادت مشکوک ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں اجازت ہے کنکھیوں سے دیکھنے کی. نماز میں تشہد میں آپ کنکھیوں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن پوری گردن نہیں توڑ سکتے. تو اس لیے جو دائیں بائیں میرے تشریف فرمائیں وہ خود ہی مجھے فالو کریں گے، میں انہیں نہیں کروں گا. تو مہربانی کریں گے تھوڑا سا آمادہ ہوں گے. اگر ادھر ادھر سے نعرے لگیں گے یا درود آئے گا یا کوئی سبحان اللہ ہی ہوگا تو مجھے پڑھنے میں لطف آئے گا. جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں. آل عمران کے نام سے اللہ نے اس سورہ کا نام رکھا. جتنے بھی قرآن کی سورے ہیں نا ان کے نام بھی اللہ کے حکم سے رکھے گئے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے کسی نے نہیں رکھے ہیں، اللہ کی مرضی سے سوروں کے نام رکھے گئے ہیں. تو میں سوال کروں گا، یا اللہ آدم، نوح، ابراہیم علیہ السلام کے نام سے اس سورہ کا نام کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو شاید جواب آئے گا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. دنیا والے قاریان قرآن، حافظان قرآن، تراویح پڑھنے والے مسلمان آدم کو نہیں بھولیں گے، نوح کو نہیں بھولیں گے، ابراہیم کو نہیں بھولیں گے. بھول جائیں گے تو عمران کو بھول جائیں گے.
رکھے, خدا سلامت رکھے. اللہم اگر مسلمان بھولیں گے تو عمران کو بھول جائیں گے, لہذا اگر بھولنا بھی چاہیں گے تو سورہ کا نام بتائے گا کہ کون عمران ہے. لہذا سورہ آل عمران, یہ تھوڑی سی تمہید ہو گئی, تمہیدی بات میں نے معنی ہمدانی میں نہیں کی تھی. اب تھوڑی سی اور اس میں ایک دقیق بات, 6666, بعض نے اختلاف کیا ہے کہ بسم اللہ کو شامل کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا ہے, لیکن بہرنو 6666 آیات میں پورے قرآن میں اگر لفظ عمران کے ساتھ آل کا ذکر ہوا ہے تو وہ صرف ایک مرتبہ ہوا ہے اور اسی سورہ میں ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی آل قیامت تک باقی رہے وہ عمرانوں میں صرف ایک ہی عمران ہے. کیونکہ اللہ یا رسول اللہم صلی علی محمد محمد. یہ ویڈیو بن رہی ہے, اس کو ضائع نہیں کیجئے گا, کوئی چیز کاٹیے گا نہیں. کل سما چینل میں ہمارا ایک پروگرام آئے گا صبح 9:05 پہ معراج کے حوالے سے, وہ ریکارڈ کراچی سے کرا کے آ رہا ہوں, تو اس میں بھی میں نے کچھ باتیں کی ہیں جو یہاں بھی عرض کروں گا, وہ ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ ٹائم ملے تو, اور رات کو بھی آئے گا وہ. میں گزارش کر رہا ہوں کہ لفظ آل عمران پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ نازل ہوا, کیونکہ عمران وہ ایک ہی ہے جس کی آل قیامت تک جاری ہو ساری, وہ ایک ہی عمران ہے, اس لیے ایک ہی مرتبہ لفظ آل عمران اللہ نے قرآن میں اسی سورہ میں نازل کیا. اچھا, ایک نئی, پتہ نہیں کیوں مجھے یہاں نئی باتیں یاد آ رہی ہیں, اس موضوع میں کچھ نئی باتیں یاد آ رہی ہیں. آپ میں سے یقیناً سبھی افراد ایسے ہوں گے, ورنہ کچھ تو ایسے ہوں گے جو آئے ہوں گے اپنی شکل میں, حقیقت میں ہوں گے ملائکہ میں. ملائکہ اور جنات آتے ہیں مجلس میں, لہذا برابر والے کو کونی مت مارا کریں, برابر والے کے ساتھ ادب و احترام سے بیٹھا کریں, اس لیے کہ نہ معلوم کون ملک کون جن آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا مجلس میں. اور یہ بھی مت دیکھا کریں کہ برابر والا داد نہیں دے رہا تو میں بھی نہیں دوں گا. لہذا اپنے اپنا فریضہ سر انجام دیں گے. بھاری جملہ کہہ رہا ہوں معظم میاں, عجیب بات ہے, آل عمران کا لفظ اللہ نے ایک مرتبہ نازل کیا, پورے قرآن میں آل عمران ایک مرتبہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ عمران کوئی اور ہے. میں صرف اتنا کہوں گا بہت آسان الفاظ میں, جو بھی عمران ہو, آگے بحث کریں گے وہ کون ہے اور ثابت کریں گے وہ کون ہے, لیکن جو بھی ہو تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کے لیے جو بھی عمران ہو کم سے کم آدم کے بھی ہم پلہ ہے, نوح کے بھی برابر ہے. میں نے جملہ کر دیا, کم سے کم اتنا ماننا پڑے گا کہ آدم کے بھی ہم پلہ ہے, نوح کے بھی برابر ہے, اور ابراہیم کے بھی برابر ہے. تبھی تو چاروں کا اللہ نے ایک ساتھ نام لیا ہے. اگر چاروں کا پلہ برابر نہ ہوتا تو اللہ چاروں کا نام سیکوینس سے نہ لیتا. اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران. اس کا مطلب ہے یہ چاروں برابر ہیں. اب آپ کے نزدیک جو بھی عمران ہو آدم اور نوح اور ابراہیم کے برابر ہے, جسے اللہ ابراہیم کے ساتھ عمران کہہ رہا ہے. اتنی بات ہو گئی. اب ایک نقطہ اور ضمیر صاحب, آپ کے اٹھنے سے پہلے ایک نقطہ اور عرض کرنے جا رہا ہوں, اور وہ یہ, اللہ نے قرآن مجید میں آدم کا ذکر کیا, اعلیٰ آدم نہیں فرمایا. نوح کا ذکر کیا, اعلیٰ نوح نہیں فرمایا. ابھی دیکھ لیجئے گا قرآن مجید, اوپر مسجد برابر میں, شاید اسی کے اوپر ہے مسجد, تو آپ جا کے دیکھ لیجئے گا, اپنے گھر میں دیکھ لیجئے گا.
اور بہتر ہے کہ کسی دیوبندی مدرسے کے جا کے قرآن میں دیکھ لیجئے گا، کم از کم یہ تو نہیں کہے گا کہ شیعوں کا قرآن جو ہے وہ 40 پاروں کا ہے۔ کہیں بھی مدرسے میں جا کر دیکھ لیجئے گا کہ جناب اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اعلیٰ آدم نہیں، کیوں؟ سارے نبی آدم ہی کی تو اولاد ہے، آدم کے ساتھ آل کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو شاید جواب آئے گا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے آدم کے ساتھ آل کا اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سب برابر نہیں ہیں۔ میں نے جملہ کہہ دیا، یہ مت کہنا کہ آدم کی اولاد سب برابر ہیں، ڈاکٹر اور اسرار کی طرح یہ مت کہنا کہ ہر انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس نے بھٹی صاحب آپ تو ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں اس قسم کے پروگرام، ڈاکٹر اور اسرار نے کہا تھا کہ اس میں کیو ٹی وی میں کہ سارے انسان جو بھی زمین پہ ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، ہاں اللہ کا نمائندہ ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے صرف آدم کا انتخاب کیا، اعلیٰ آدم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل موجود ہے۔ بھاری جملہ اگر باہر والے توجہ فرمائیں، آدم کے بیٹوں میں قاتل موجود ہے، اور اللہ قیامت تک کے لیے اپنا طریقہ انتخاب بتانا چاہتا ہے کہ ہم کسی کو ناحق قتل کرنے والے کو منتخب نہیں کرتے، اور نہ ناحق قتل کرنے کے ارادے سے تلوار اٹھا کے لے جا کر بہن کے کہنے سے واپس آ جانے والے کا انتخاب کیا تھا۔ وہ ہمارا منتخب نہیں ہوگا، جن کی تاریخ پہ نگاہ ہے وہ لطف لیں گے، وہ ہمارا منتخب عباس بھائی نہیں ہوگا کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے۔ یہی سبب ہے لوگ کہتے ہیں نا مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، ان کے حق چھن گیا تھا، تو مولا علی تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں جب بھی لڑا ہوں اللہ کے دشمن سے لڑا ہوں۔ میں نے جب بھی جنگ کی ہے اللہ کے دشمن سے کی ہے، میں نے کبھی ذاتی دشمن سے جنگ کی ہی نہیں ہے۔ اب جلدی سے جملہ کہہ دوں، کیونکہ علی کی تعریف ہے کہ آپ نے ہمیشہ اللہ کے دشمن سے جنگ کی ہے، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہی سبب ہے کہ جب علی کا دشمن غدیر میں آیا تھا تو اللہ نے آسمان سے عذاب نازل کیا تھا، اس لیے کہ اللہ کے دشمن سے علی لڑا، اب علی کے دشمن سے اللہ لڑے گا، اس لیے کہ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ تو مولا تلوار کہتے ہیں تلوار کیوں نہیں اٹھائی علی نے؟ فاتح بدر و حنین نے اپنے دروازے کو جلتا ہوا دیکھ لیا، فاتح بدر و حنین نے اپنی زوجہ پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ لیا، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو یہی تو بتانا ہے کہ علی اپنے لیے کبھی لڑائی نہیں کیا کرتے۔ بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں، مولا علی کبھی اپنے لیے، مولانا خاص دعا کا طالب ہوں، کبھی اپنے لیے جنگ نہیں کرتے، اللہ کے دشمن کے لیے جنگ کرتے۔ آپ ہزاروں دفعہ سنا ہے مولا کے چہرے مبارک پر توہین کی تھی، اتر گئے تھے یا نہیں اس کے سینے سے؟ کسی نے کہا بھی تھا وہاں سرکار کے کیمپ میں کہ سرکار علی نے نعوذ باللہ سیاسی غلطی کر لی، اس کو چھوڑ دیا، وہ پھر اٹھ کے تلوار چلائے گا، 1000 افراد سے اکیلا لڑتا ہے جس کو علی نے چھوڑ دیا۔ نبی مسکرا کے فرماتے نہیں، علی کبھی اپنے لیے جنگ ہی نہیں کرتا۔ آج دشمنان اہل بیت کہہ دیتے کہ مولا علی نے ذاتی دشمنی میں قتل کیا تھا، سینے سے اتر کے علی نے بتا دیا کہ علی کبھی ذاتی دشمنی میں جنگ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران۔ اس کا مطلب ہے وہ کون عمران ہے کہ جس کا اللہ انتخاب کر رہا ہے۔ اب ہم سوال کریں گے، آدم کا انتخاب ہے، اولاد آدم کا نہیں، اس لیے کہ آدم کا بیٹا قاتل ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، تو اللہ نے طریقہ انتخاب، ضابطہ اخلاق قیامت تک کے لیے وضع کر دیا کہ ہمارا منتخب وہ ہوگا جو کسی کو ناحق قتل نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا وہ نوح کی بھی آل کا ذکر نہیں کیا۔ بھاری جملہ کہہ رہا ہوں،
اگر اس پہ توجہ فرمائی تو آگے بڑھوں گا، ورنہ یہی مسائل پڑھوں گا اور پھر ان کے ساتھ جا کے کربلا میں مجلس پڑھوں گا. اور وہ جملہ کہہ رہا ہوں جلدی سے، اگر آپ نے توجہ فرمائی تو آگے بڑھوں گا. اور وہ جملہ ہے، اللہ نے نوح کا ذکر کیا، اعلیٰ نوح نہیں فرمایا، اس لیے کہ نوح کے بیٹوں میں ایک بیٹا وہ ہے جو اپنے بابا کو چھوڑ کر پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. تو اللہ نے بتا دیا، نہ میں قاتل کا انتخاب کرتا ہوں، نہ نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ جانے والے کا انتخاب کیا. خدا کو زندگی سلامت رکھے. ہمارے طریقہ انتخاب میں نہ قاتل کا انتخاب ہے، نہ بھگوڑوں کا انتخاب ہے، نہ نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جانے والوں کا انتخاب ہے. اب تاریخ آپ دیکھتے رہیں کہ کون نبی کے ساتھ رہا، کون نبی کو چھوڑ گیا. لہذا مولا علی کے لیے یہ کہنا کہ کبھی نہیں، مولا علی ہمیشہ اللہ کے دشمن سے لڑتے رہے. پھر کیا فرمایا؟ وآل ابراہیم. وہ مثال دے دوں، آدم اور نوح کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمارا تعلق یا تو حضرت ابراہیم سے ہے یا حضرت عمران سے ہے. ہمارا تعلق اس معنی میں شریعت کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے حضرت آدم کی ہم شریعت پہ نہیں چل رہے، حضرت نوح کی شریعت پہ نہیں چل رہے، مگر سبق یہ تھا کہ آدم سے آدمیت چلی، نوح سے پہلی شریعت چلی. آدم سے آدمیت چلی، نوح سے شریعت چلی. آپ فخر کرتے رہیے مدینے میں دائیں بائیں ہونے پر. میں جملہ کہہ رہا ہوں جو پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں گے. آپ فخر کرتے رہیے. یہ لکھنوی انداز کے جملے ہیں، اگر میں پہنچا سکا، جو میرے سامنے نہیں ہے وہ بول بھی نہیں رہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ فخر کرتے رہیے نبی پاک کے دائیں بائیں ہونے پہ، کوئی فرق نہیں پڑتا. ذرا نجف اشرف آئیے. خدا آپ سب کو، جتنے بھی آمین کہیں گے وہ بار بار زیارت پہ جائیں گے. خدا سب کو زیارت نصیب فرمائے. دروازے پہ کھڑے ہو کے جب زیارت پڑھتے ہیں، اس نے دخول حاصل کرتے ہیں. ابھی میں 20-25 دن پہلے وہیں تھا. جب اس نے دخول لیتے ہیں تو ہم وہاں اندر جا کے 3 زیارتیں پڑھتے ہیں. ایک مولا علی کی زیارت پڑھتے ہیں، ایک حضرت آدم کی زیارت پڑھتے ہیں، ایک حضرت نوح کی زیارت پڑھتے ہیں. اس لیے کہ مولا علی کی زری میں، جو مولا کی جالی ہے سونے کی، مولا کی زری میں 3 قبریں ہیں. ایک طرف آدم کی قبر ہے، ایک طرف نوح کی قبر ہے، بیچ میں مولا کائنات ہے. آدم سے آدمیت چلی، نوح سے شریعت چلی. آدمیت اور شریعت جس کا طواف کرتی نظر آئے اسے علی کا آیا ہے. میں نے کیونکہ مولانا کا کہا، ضمیر صاحب کا نہیں کہا، انہیں بھی ساتھ لے جائیے گا کہ جب انشاءاللہ آپ زیارت پہ جائیں تو وہاں جائیں گے تو 3 قبریں ہیں. کب حضرت آدم کا انتقال ہوا؟ قبر کہاں بنی؟ نجف اشرف. اس کا مطلب ہے آدم بھی فخر سمجھتے ہیں نجف میں دخل ہونے. حضرت نوح کا کب انتقال ہوا؟ قبر کہاں بنی؟ نجف اشرف میں. ایک طرف آدم ہے، ایک طرف حضرت نوح ہے. بیچ میں بس اتنی جگہ تھی جہاں مولا آ سکتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آدم سے آدمیت چلی، نوح سے شریعت چلی. آدمیت اور شریعت جس کا طواف کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کی اصل اولاد وہی ہے جو علی کا طواف کرے. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا. نئے جملے آ رہے ہیں جو باہر نہیں آئے یاد، کہ مولا علی کا طواف کرے. طواف کس معنی میں؟ مولانا تشریف فرمائے، لہذا پھر کئی بات بھی کر دوں کہ حکم طواف کا ہے صرف خانہ کعبہ کے لیے، کہ خانہ کعبہ کا طواف، خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر سمجھ کے. لیکن صرف 7 چکر آپ اس نیت سے لگا سکتے ہیں. روزہ مولا حسین
روزہ غازی سرکار روزہ معصومین کا 7 چکر اس نیت سے لگا سکتے ہیں کہ مولا یہ 7 چکر میرے ہیں صدقہ ہونے کے، کہ میں اپنی اور اپنی آل کی طرف سے آپ پر صدقہ ہو رہا ہوں۔ لہذا مولا کا جو طواف کرے آدم کی اولاد سمجھ لے وہی صحیح اولاد ہے، جو شریعت پہ چلنے کا پابند ہو اور مولا علی کو نہ مانے۔ یہی سبب ہے کہ پہلی شریعت نوح سے چلی، تو جو پہلی شریعت ہی کو نہیں مانے گا وہ آخری کو کیسے مانے گا؟ لہذا آدم سے آدمیت، نوح سے شریعت۔ مولا علی کے ایک طرف آدم ہے ایک طرف نوح ہے، بیچ میں مولا کائنات ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم۔ آ جاؤں جلدی سے موضوع پر۔ آل ابراہیم کے آخری فرد پر نبوت کا خاتمہ کیا، آل عمران کے پہلے فرد سے امامت کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ ابراہیم کے آخری فرد ختم نبوت، سرکار کی نبوت کا خاتمہ۔ ابھی میں نے وہاں علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کا ایک جملہ دہرایا تھا، اگر جعفری صاحب اجازت دیں تو دہراؤں۔ اجازت ہے؟ یہ ہمارے شیخ صاحبان جو میرے ساتھ پھر غازی خان سے آئے ہیں، علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ انہیں خدا صحت دے، آمین سب کے لیے کہا کریں۔ مجھے پھر ایک بات یاد آ رہی، معصوم فرماتے ہیں کہ ایسی زبان سے دعا کرو جس نے نہ کبھی کسی کی غیبت کی ہو نہ جھوٹ بولا ہو، وہی دعا 100% قبول ہوتی ہے۔ جملہ ہے، جب معصوم نے یہ فرمایا تو کسی ہمارے اختر جعفری صاحب جیسے مولا کے غلام نے آگے بڑھ کے کہا مولا ایسی زبان جس نے نہ کبھی غیبت کی ہو نہ جھوٹ بولا ہو، سوائے آپ 14 کے اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ سوائے 14 کے اور کسی کی ایسی زبان نہیں ہو سکتی۔ تو آپ ذرا سنیے گا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا التماس سے دعا، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا فلسفہ یہ ہے، آمین کہا کریں کسی کی بھی دعا ہو، فلسفہ یہ ہے۔ اب معصوم نے جواب دیا، فرماتے ہیں تمہیں تو اپنی زبان کا پتہ ہے کہ تم نے کہیں غیبت کی ہوگی کہیں جھوٹ بولا ہوگا، لیکن جس سے تم کہہ رہے ہو التماس سے دعا کے لیے تمہیں اس کا نہیں پتا کہ اس کی زبان کبھی جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا، لہذا اس سے کہو گے تو وہ آمین کہے گا، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ یعنی یہ فلسفہ ہے کہ عام مومنین سے کہا کریں التماس سے دعا کا، کیوں؟ آپ کو نہیں پتا اس کی زبان، آپ حسن ظن رکھیں کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا، آپ حسن ظن رکھیں کہ اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہوگی، اور حسن ظن رکھ کے دعا کے لیے کہیں گے، وہ دعا کرے گا، اللہ آپ کے حق میں اس کی دعا قبول کرے گا۔ لہٰذا ایک دوسرے کے لیے بخل نہ کیا کریں، آمین کہا کریں۔ تو علامہ صاحب کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے بعد جو امامت کا قائل نہیں ہے، جو نبوت کے بعد امامت کا قائل نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، وہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل ہے، اس لیے کہ جب نبوت کے بعد بند بندھے گا امامت کا تو پھر کوئی غلام محمد قادیانی جیسا پیدا نہیں ہوگا۔ پھر جملہ کہہ دوں مولانا کوئی ناراض ہو تو بے شک ہو جائے، دوبارہ پڑھوائیں نہیں پڑھوائیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جملہ کہہ رہا ہوں غلام محمد قادیانی ہم میں سے نہیں ہے، تم میں سے ہے۔ جملہ کہہ دوں جتنے بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں وہ محبان اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ جتنے بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں نبوت کے بعد امامت موجود ہے۔ جہاں نبوت کے بعد بند ہوگا امامت کا وہاں ختم نبوت حتماً ہوگی، لیکن جہاں ختم نبوت میں
ایسی ایسی روایتیں ہوں گی کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. یا علی ہمارے یہاں تو نہیں ہے ایسی کوئی روایت کہ نبی ہوتا میرے بعد کو کوئی اور فلاں ہوتا. نہیں. اسی لیے آل ابراہیم کے بعد اللہ نے آل عمران کا ذکر کیا. تو آل ابراہیم کے آخری فرد پر نبوت کا خاتمہ ہوا. آل عمران کے پہلے فرد سے امامت کا سلسلہ جاری. اور فرمائے گا ایک تحقیقی بات عرض کر رہا ہوں اور چیلنج کر کے عرض کر رہا ہوں. کائنات میں تاریخ عرب میں صرف 3 عمران گزرے ہیں. یاد تھک گئے تو چھوڑ دیں. دیکھیے آ تو گیا ہوں میں, حاضری بھی ہو گئی ہے. تاریخ عرب میں صرف 3 عمران گزرے ہیں. اس سے زیادہ عمران آپ دکھا دیں میں مذہب چھوڑ دوں. صرف 3 عمران ہے تاریخ عرب میں. ایک عمران ہے جناب مریم کے بابا, ایک عمران ہے جناب موسیٰ کے بابا, ایک عمران ہے جناب علی کے بابا. خدا سلامت رکھے. ابو طالب تو نام ہے کنیت کا, طالب کے بیٹے ابو طالب, ورنہ اصل نام ہے عمران. حضرت عمران مولا علی کے بابا, حضرت عمران جناب مریم کے بابا, حضرت عمران جناب موسیٰ کے بابا. اللہ آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے منتخب کیا علی العالمین, عالمین میں. اس کا مطلب ہے وہ عمران چاہیے اس آیت کا مصداق جس کی اولاد عالمین میں موجود ہو. وہ عمران چاہیے جس کی آل عالمین میں ہو. عالمین کا مطلب ہے قیامت تک ہو. اب آ جائیے مولانا, میں طالب علمانہ چیلنج کر رہا ہوں. حضرت مریم کے بابا عمران, جن کی ایک ہی بیٹی ہے جناب مریم, جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی, فضل خدا سے بیٹا ہوا عیسیٰ. عیسیٰ زندہ ضرور ہیں لیکن ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ موجود ضرور ہیں, ان کے موجود ہونے کی بھی بہت سی دلیلیں ہیں. میں نے ابھی معنی ہمدانی میں دی, وہ نہیں دہراؤں گا. میں امام پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ جناب حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی. ٹیلی فون میں آپ میسج ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے آل عمران میں اس عمران کو تو ڈیلیٹ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آل ہے ہی نہیں, حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی. اللہ کہہ رہا ہے وہ عمران جس کا عالمین میں انتخاب ہوا ہے, جس کی آل قیامت تک رہے گی. آ جائیے دوسرے کون سے عمران بچے؟ حضرت موسیٰ کے بابا. حضرت موسیٰ کے بابا ہیں عمران. حضرت موسیٰ کی شادی ہوئی, اللہ نے انہیں صرف ایک بیٹی عطا فرمائی اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, حضرت موسیٰ کی صرف ایک بیٹی ہے جس کا نام ام کلثوم ہے, اور ام کلثوم کی شادی نہیں ہوئی. میں چیلنج کر رہا ہوں ذمہ داری سے, ام کلثوم موسیٰ کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ کی بھی اولاد رک گئی ام کلثوم پہ. اب ان کی آل آگے موجود نہیں ہے, تو کائنات میں ایک ہی عمران بچا ہے, علی کا بابا, جس کی آل قیامت تک موجود ہے. اللہم صل ساری رات کا جاگا ہوا ہوں. رات 12 بجے لاہور میں مجلس پڑی اور فلائٹ نکل گئی, تو اس کے بعد ڈائیوو سے آیا, اور ڈائیوو میں بھی ڈرائیور اور ایئر ہوسٹس کیا ہوتی ہے وہ بس ہوسٹس, وہ لڑتے ہوئے آئے تو انہوں نے سونے نہیں دیا. تو یہ معظم میاں نے مجھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اے سی میں سلا دیا, تو اس سے کچھ طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی. اگر آمادہ ہے تو آگے بڑھوں میں. مجلس تو مکمل ہو گئی. اعلی عمران ابو طالب کی لال قیامت تک جاری و ساری.
اور جن کو اللہ منتخب کرے ان میں کسی قسم کی انتخابی بے ضابطگی نہیں ہو سکتی. جملہ کہہ دیا آپ نے. جس کو اللہ منتخب کرے اسے چیف جسٹس معطل نہیں کر سکتا. کوئی 2 جج اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے. 3 جج تو ہو سکتا ہے پیسہ ویسا کھا لیں, لیکن 2 جج اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے جو اللہ کا منتخب ہو. اور اللہ نے جس کو منتخب کیا ہو عالمین میں قیامت تک, وہ ہے عمران کی آل. اب جملہ کہہ دوں, مولا علی کو کہتے ہیں نا بھائی, اگر علی کا حق تھا تو علی نے چھین کیوں نہیں لیا؟ مولا علی کو اللہ نے عالمین کا حاکم بنایا ہے. آپ خوش ہوتے رہیے مکے مدینے کی حکومت لے کر. جملہ کہہ دیا ہم نے سن لیا. آپ خوش ہوتے رہیے چھوٹی سی حکومت لے کے. علی کے لیے تو اللہ عالمین کی حکومت قرار دے رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں امام وہ ہوتا ہے جو عالمین کا امام ہوتا ہے, زمین و آسمان کا امام ہوتا ہے, سطح زمین سے لے کر تحت الثری تک کا امام ہوتا ہے, سطح زمین سے لے کے عرش علا تک کا امام ہوتا ہے. آ جائیے سن لیجئے, حضرت عمران کے پہلے فرد کا نام ہے علی ابن ابی طالب, اور 7ویں فرد کا نام ہے موسیٰ ابن جعفر. میں جلدی سے آگے اپنے موضوع پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے ممدوح پر بات کی جائے. یہ اتنی ساری میں نے تمہید باندھی ہے صرف اس لیے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ قیامت تک عمران کی آل کا معصوم ہونا ضروری ہے. اور عمران کی آل ہر دور میں رہی ہے, جو کبھی حجت خدا کی صورت میں, کبھی اولی الامر کی صورت میں, کبھی امام مبین کی صورت میں, کبھی آل عمران کی صورت میں. لہٰذا یہ آل عمران کے آخری فرد آئیں گے ہمارے زمانے کے امام, لیکن یہ 7ویں امام جیسا کہ فرما رہے تھے 9 معصوم اور 7ویں امام, یہ کون ہے؟ وہ امام ہے جو اعلیٰ عمران میں شامل ہے. اور جو اللہ کا منتخب ہوگا وہ کسی سے ڈرے گا نہیں. ایک مولانا تجزیہ کرنا چاہ رہا ہوں, خاص دعا کا طالب ہوں. علماء عموماً زیادہ دیر مجلس میں بیٹھتے نہیں ہیں, لیکن مولانا غضنفر صاحب بیٹھ گئے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. جملہ کہہ رہا ہوں, اور وہ جملہ یہ ہے, تاریخ ائمہ علیہ السلام میں کسی امام کے ہاں, بہت اہم بات ہے, کسی امام کے ہاں یہ اسلوب آپ کو نہیں ملے گا. اب اگر یہ شیخ صاحب خان نہیں جاگیں گے ڈیرے والے تو مجھے دکھ ہوگا. کسی امام کے ہاں یہ اسلوب نہیں ملے گا آپ کو کہ مولا علی نے ہر ملنے والے سے اس پہ غور کیجئے گا, ہر ملنے والے سے یہ فرمایا ہو کہ میرے بعد اگر امام ہے تو امام حسن ہے, یا مولا حسن نے ہر ملنے والے سے یہ کہا ہو کہ میرے بعد کوئی امام ہے تو امام حسین ہے, نہیں ملے گا. یا مولا حسین علیہ السلام نے ہر ملنے والے سے کہا ہو کہ میرے بعد کوئی امام ہے تو علی ابن الحسین, یا مولا علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے ہر ملنے والے سے کہا ہو کہ میرے بعد کوئی امام ہے تو امام باقر علیہ السلام. تھک گئے تو چھوڑ دوں, میں نئی بات کرنا چاہ رہا ہوں, ہر ملنے والے سے. آ جاؤ بچوں, تمہارا وہاں بھی انتظار ہو رہا تھا, اور یہاں بھی یہ راجن پور کے بچے بھی آئے ہیں, خدا سلامت رکھے. شکر گزار ہوں جہاں جہاں سے دور دور سے مومنین و مومنات آئے. ابھی دیکھوں گا یہ نعرہ کیسے لگاتے ہیں. یہ مت سمجھے گا کہ میں انہیں کوئی پیسے دے کے نعرے کے لیے دیکھیے, آپ کی بات میں جان ہوگی تو خود ہی نعرہ لگے گا. لہٰذا بعد میں جان پیدا کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, کسی امام نے بعد والے امام کے لیے یہ اسلوب نہیں رکھا کہ مولا باقر علیہ السلام نے فرمایا ہو ہر ملنے والے سے کہ میرے بعد کوئی امام ہے تو امام صادق علیہ السلام, نہیں ملتا. صرف اور صرف یہ جو میں نے اتنی تمہید باندھی ہے اس لیے, صرف اور صرف
چھٹے امام نے یہ اسلوب اپنایا کہ ہر ملنے والے سے، یعنی چھٹے امام سے جب بھی کوئی ملا نیا بندہ پہلی دفعہ، تو امام نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میرے بعد کوئی امام ہے تو موسیٰ کاظم۔ یا علی نوجوان حضرات آمادہ ہو جائیں، ان مجالس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے اور کچھ اتنی دور سے انہوں نے بلایا، اتنا بہترین پوسٹر چھاپا، تو اس پوسٹر پر بہت سارے لوگوں نے کمنٹس دیے کہ اتنا خوبصورت پینا فلیکس، تو جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب کسی امام نے، نہ ان کے بعد کسی امام نے، یعنی نہ ان سے پہلے کسی امام نے، نہ بعد میں کسی امام نے، ہر ملنے والے سے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی امام ہے تو فلاں امام، صرف امام صادق علیہ السلام۔ کیوں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کیا کریں ٹائم کا مسئلہ ہو جاتا ہے ہر جگہ۔ مفتی صاحب نماز کے ٹائم بھی ہونے والا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ امام کے کچھ فضائل پڑھوں۔ کبھی کبھی موقع ہوتا ہے، اکثر ہم بی بی پاک کی مجلس پڑھنے آتے ہیں تو اس کا موضوع بی بی پاک کا ہوتا ہے، تو چاہ رہا ہوں کہ امام پر کچھ بچوں کی معلومات میں اضافہ۔ کیوں امام نے یہ اسلوب اپنایا؟ اس کا سبب یہ ہے، امام ہوتا ہے، امام اپنے بعد والے امام کا محافظ ہوتا ہے، یعنی اسی لیے مولا حسین نے مولا سجاد کو بیمار کرا کے حفاظت کی۔ بعد والا امام کرا کے کیا مطلب؟ امام ہوتا ہے، امام نیت کر لیں تو جو چاہے ہو جائے۔ مولا سجاد ہمیشہ کے بیمار نہیں تھے، 2 محرم کو کربلا میں بیمار ہوئے تھے جب خیمے ہٹائے گئے تھے، تو یہ مسئلہ اعتراض تھا۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ نام آئے تو مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ راز امام کی حفاظت سبب کیا تھا؟ ہر ملنے والے سے فرماتے تھے، میری ایک روایت اس میں اور ایک کتاب میں ہے سراج غم، جس میں روایت ہے کہ محمد ابن سنان یا سنان، محمد ابن سنان یہ مولا کا غلام تھا، روزانہ مولا کی زیارت کو آتا تھا چھٹے امام کی ڈیلی، لیکن کچھ عرصے سے نہیں آیا۔ جب آیا کچھ عرصے کے بعد تو امام کو سلام کیا، جیسے ہی امام کو سلام کیا چھٹے امام کو، تو امام نے فرمایا کہ اے محمد تم نے ہمیں سلام کیا لیکن میرے بعد والے امام کو سلام نہیں کیا۔ تھوڑا سا جاگنا ہے، میرے بعد والے امام کو سلام نہیں کیا، تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ کے بعد امام کون ہے؟ فرمایا وہ جو جھولے میں سوئے ہوئے۔ تھوڑا سا وہ جو جھولے میں سوئے ہوئے، محمد ابن سنان متوجہ ہوا، دیکھا جھولے میں مولا سو رہے ہیں، اور با اختلاف روایت مولا کا سن ہے 3 دن کا، صرف 3 دن جھولے میں سو رہے ہیں۔ محمد آیا نزدیک، سلام کیا امام، 3 دن کے امام نے بآواز بلند جواب دیا، تین دن کے موسیٰ کاظم نے بآواز بلند جواب دیا۔ اب اگر جو داد نہیں دے رہے اس کا مطلب ہے وہ حیرت میں ہے کہ جناب 3 دن کے امام کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ تو اگر آپ 7ویں امام پہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے جواب دے سکتے ہیں تو ذرا پہلے امام پہ غور کریں کہ جب نبی نے ہاتھوں پر لیا تھا 3 دن کے علی کو تو علی نے کہا تھا یا نہیں السلام علیکم یا رسول اللہ؟ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ، خدا سلامت رہے، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ مولا 3 دن کے تھے نا نبی کے ہاتھوں پر، ابھی 13 رجب گزری ہے یا جشن ہوا ہوگا، مولانا صاحب نے پڑھا ہوگا
اور ذاکرین واعظین علماء نے پڑھا ہوگا 3 دن کے علی نے بولا تھا یا نہیں نبی کے ہاتھ میں؟ تو اگر پہلا علی بول رہا ہے تو بعد والے علی پہ کیوں اعتراض ہے؟ لہذا مولا موسی کاظم 3 دن کے وعلیکم السلام یا محمد، اے محمد ہمارا بھی تم پہ سلام، پسینے میں 3 دن کا بچہ بول پڑے تو گھبرا جائے گا، پسینے میں۔ بات بھائی نئی روایت سنا رہا ہوں اگر آپ توجہ کریں، پسینے میں کہا کہ پیچھے آ کے مولا سے کہا، چھٹے امام سے، مولا آپ کے لال گفتگو فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ابھی اور گفتگو کرنی ہے، قریب جاؤ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو زندگی عطا فرمائے، ابھی اور گفتگو کرنی ہے، قریب جاؤ۔ یہ پھر آیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے۔ اب مولا کے چہرے پہ جلال 3 دن کے امام فرماتے ہیں ہم تم سے ناراض ہیں۔ میری مائیں بہنیں غور کریں اس جملے پہ، کیونکہ جب کسی بچے کا نام رکھا جاتا ہے تو ماؤں کا دخل زیادہ ہوتا ہے، اس لیے متوجہ کر رہا ہوں ماؤں بہنوں کو۔ مولا فرماتے ہیں ہم تم سے ناراض ہیں، کانپ گیا، پسینے میں شراب، اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا اگر امام 1 سیکنڈ کے لیے ناراض ہو جائے تو رسول ناراض، رسول ناراض تو اللہ ناراض۔ جملہ کہہ دوں، امام 1 سیکنڈ کے لیے ناراض ہو جائے، اب بتائیے جس نے جناب زہرا کا دروازہ جلایا ہوگا علی راضی ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ لہٰذا جس سے امام ناراض اس سے رسول ناراض، جس سے رسول ناراض اس سے اللہ ناراض۔ کہا مولا میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا، جلدی فرمائیے کہ آپ ناراض کیوں ہیں، میں معافی مانگتا ہوں۔ تو 3 دن کے امام فرماتے ہیں، جملہ سنیے گا خدا را، 3 دن کے امام، اے محمد ابن سنان اللہ نے تمہیں 7 دن پہلے ایک بیٹی عطا کی ہے، تم نے اس کا نام ہمارے دشمنوں کے نام پر رکھا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، تم نے اس کا نام ہمارے دشمنوں کے نام پر رکھا ہے، کیا ہمارے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ملا تھا؟ اس کا مطلب ہے 3 دن کے امام نے بتا دیا کہ جب نام رکھو تو ایسا رکھو جو اہل بیت کے ناموں میں سے ہو، اس لیے کہ جو نام کی تعظیم کرتا ہے وہ ذات کی تعظیم کرتا ہے، جو نام کی تعظیم نہیں کرتا وہ ذات کی تعظیم کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس میں مولا نے ایک تربیت کا پہلو رکھا کہ بچے کا نام اچھا ہوگا۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، بچہ 7 تھا چھوٹا، مولا نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا سرکار میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ کھڑے ہو گئے امام، امام تشریف فرما ہو گئے، کھڑے ہو گئے، پھر اٹھے، پھر بیٹھے، 7 دفعہ اٹھے۔ انہوں نے کہا مولا یہ تو غلام ہے آپ کا۔ فرمایا یہ تو غلام ہے، نام تو بلند ہے۔ لہذا آپ اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے ناموں پہ رکھیں گے تو تعظیم بھی کریں گے، تعظیم ہوگی جب تربیت صحیح ہوگی۔ یعنی بہت بڑی بات کہہ دی ہم، آپ اپنے بچے کو برے الفاظ سے تبھی بلائیں گے نا جب وہ کوئی ایسا کام کرے گا، ایسا کام تب کرے گا جب تربیت صحیح نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جب نام اچھا ہوگا تو خود بخود تربیت بھی اچھی کریں گے اس نام کی وجہ سے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں بعد میں پوچھ لیجئے گا جس کو پوچھنا ہو کہ اس نے کیا نام رکھا تھا، میں ممبر سے نہیں بیان کر سکتا۔ لہذا مولا نے پتہ ہے ماشاءاللہ، تو بچوں کو بتائیے گا، جنہیں پتہ ہے وہ بچوں کو بتائیں کہ اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے ناموں پر رکھیں، لڑکا ہو یا لڑکی۔ لہذا جیسے اس نے معافی مانگی، مولا میں معافی مانگتا ہوں، آپ کے بابا سے مشورہ کر کے آپ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھوں گا، لہذا مجھے معاف کر دیجئے۔ تو امام مسکرائے، اس کا مطلب یہ ہوا امام جلدی راضی ہونے والا بھی ہو۔ سریح الرضا اللہ کا لقب ہے نا، اللہ جلدی راضی ہونے والا ہے، اور یہ مظہر ہے اس کی ذات کے، جب یہ راضی ہوں گے تو وہ راضی ہوگا۔ اب آپ کسی کو رضی اللہ کہتے رہیے جب تک یہ راضی نہیں ہے وہ راضی نہیں۔ خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو زندگی عطا
عطا فرمائے. راضی تبھی ہوگا اللہ جب اہل بیت راضی ہوں گے, آئمہ راضی ہوں گے. لہذا امام مسکرائے. اس روایت کو پورا کر دوں اگر اجازت. امام مسکرائے تو اس کی بھی جان میں جان آئی کہ امام راضی ہے تو اللہ راضی ہے. اچھا آپ نے داد دے دی, میں بہت شکر گزار ہوں. میں سال میں 2-3 دفعہ تو یہاں پڑھتا ہی ہوں, لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہوں نئی بات آئے, تاکہ اتنا یہ خرچ خراجات کرتے ہیں تو وہ سوالت ہو. جملہ کہہ رہا ہوں. اختر میاں ابھی پتہ چلے گا, آنکھیں کھول کے سو رہے ہو جاگ رہے ہو. امام کتنے دن کے تھے؟ خبر کتنے دن کی تھی؟ پتہ چلا امام ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کی خبر رکھتا ہے. میں نے تو جلدی سے آسان الفاظ میں کہہ دیا, امام ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کی خبر رکھا کرتا. الحجت قبل الخلق, حدیث قدسی ہے مولانا. الحجت قبل الخلق, حجت وہ ہے جو ہر مخلوق سے پہلے ہو. یعنی ہر مخلوق سے, انسان یا جنی کا. الحجت مال خلق, حجت خدا وہ ہے جو ہر مخلوق کے ساتھ ہو. اس کا مطلب ہے جب بیٹی ہوئی تھی, جب نام رکھ رہا تھا تو امام ظاہراً ساتھ تھے. الحجت بعد الخلق, جب حجت ہوگی لیکن مخلوق نہیں ہوگی, کوئی مخلوق نہیں ہوگی, حجت ہوگا. اس کا مطلب ہے الحجت بعد الخلق. تو امام فرما رہے ہیں 7 دن پہلے تمہیں اللہ نے بیٹی عطا کی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور جب میرے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام اس دنیا میں آ رہے تھے, عجیب روایت ہے, بی بی حمیدہ خاتون مادر امام آئی تھی قبر بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ پر. عجیب روایت سنا رہا ہوں, اگر مولانا اجازت دیں. آئی تھی بی بی آمنہ کی قبر پہ مکہ اور مدینے کے درمیان ابوا کے مقام پر, اور وہیں موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہوئی تھی. آ کر قبر پر اپنا رخسار رکھا تھا. کس نے؟ بی بی حمیدہ نے سلام اللہ علیہ. اور رخسار کس کی قبر پر؟ نبی کی ماں کی. اور رخسار رکھ کے کہا تھا اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ نمائندہ الہی لانے کا میں کل ذریعہ بن جاؤں جو امام بننے والا ہے. اور فرما رہے ہیں, اور قبر سے بی بی آمنہ کی آواز آئی تھی, میں تمہیں بشارت بھی دیتی ہوں, مبارک بھی دیتی ہوں. عجیب روایت ہے, نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. لہذا پتہ یہ چلا جب بھی کوئی امام دنیا میں آتا ہے اس کی بشارت اور اجازت یا نبی دیتے ہیں یا مادر نبی دیا کرتے ہیں. لہذا امام موسیٰ کاظم دوسرے دن مقام ابوا پر اس دنیا میں تشریف لے آئے, اور 3 دن کے امام تھے. جب مولا لے آئے تھے ان کو مدینے, اور مدینے میں یہ محمد ابن سنان آ کر مولا کی بارگاہ میں سلام کرتا ہے. امام جو کم بیان ہوتی ہیں, خدا آپ کو سلامت رکھے. امام امام ہوتا ہے. اعلیٰ ابراہیم اور اعلیٰ عمران ان کے افراد ہیں ہمیشہ رہنے والے. غور کیجئے گا, امام نے ہر ملنے والے سے کہا, کیوں, اس میں راز کیا ہے؟ میں بھولا نہیں ہوں, میں یہ راز عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام نے ہر ملنے والے سے کیوں فرمایا کہ میرے بعد کوئی امام ہے تو موسیٰ کاظم. اس لیے جلدی سے نتیجہ دے رہا ہوں, اب ٹائم کم ہے. اس لیے حالانکہ اس میں 2-3 باتیں بڑی لطیف تھی جو میں چھوڑ رہا ہوں. اس لیے کہ امام صادق علم امامت سے جانتے تھے کہ منصور دبانے کی خلیفہ
میرے بڑے بیٹے اسماعیل کی نسبت سے اسماعیلی فرقے کی شروعات کرنے والا ہے. میں تحقیقی بات کر رہا ہوں, آپ توجہ نہیں فرمائیں. مولا علم امامت سے جانتے تھے کہ منصور دوانقی جو حاکم ہے جس نے مولا چھٹے امام کو زہر دیا, وہ سازش کے ذریعے امام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام, جن کی قبر بجنت البقیع میں آج بھی ہے, اسماعیلی فرقے کی ابتدا, کیونکہ بڑے بیٹے تھے تو عام طور پر بڑا بیٹا وارث ہوتا ہے, لہذا یہ کوشش کی تھی کہ اسماعیل کی امامت کو جاری کر کے اسماعیلی فرقے کی ابتدا کر دی جائے, اور چھٹے امام کے بعد ساتویں امام کی کو قتل کر کے ان کا سلسلہ ختم کر دیا جائے. لیکن مولا ہیں, ہر ملنے والے سے کہہ رہے ہیں میرے بعد کوئی امام ہے تو موسی کاظم ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے بعد میرا بیٹا اسماعیل, اور ان کا انتقال مولا کی زندگی میں ہو گیا تھا, اور مولا نے ان کو جنت البقیع میں اپنے ہاتھوں سے سپرد تراب کیا, اور اس کے بعد 70 ایسے لوگوں کو بلایا جو تابعین میں تھے, اور فرمائے گا جو تابعین میں تھے, صحابہ کے بیٹے تھے, ان 70 افراد کو بلا کے کہا ذرا میرے بیٹے کا چہرہ دیکھو نماز جنازہ کے بعد. سب نے جناب اسماعیل کا چہرہ دیکھا اور کہا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اسماعیل کا انتقال ہو گیا؟ کہا ہم گواہ ہیں کہ اسماعیل کا انتقال ہو گیا. فرماتے پھر یہ بھی گواہی دینا کہ اسماعیل امام نہیں ہے, موسی کاظم امام. یعنی میرا بیٹا اسماعیل امام نہیں ہے, میرے بعد ہے میرا بیٹا, لیکن موسی کاظم امام ہے. تو مولا نے بند باندھا امامت کو آگے بڑھانے کے لیے, گویا آلہ عمران کے تسلسل کو اللہ کے حکم سے قیامت تک جاری رکھنے کے لیے صادق علیہ السلام نے حکمت استعمال فرمائی. اچھا یہ تو اب میں بہت سارے فضائل نہیں پڑھ پاؤں گا, پھر کبھی انشاءاللہ, لیکن اس بات کو پورا کر دوں. دیکھیے جہاں امامت کے تسلسل کو اور اعلیٰ عمران کے تسلسل کو باقی رکھنا تھا تو مولا نے ایک ایک فرد سے کہا کہ میرے بعد یہ امام ہے موسی کاظم. لیکن عجیب بات سنا رہا ہوں, سوئیے گا نہیں خدا کے واسطے. جب امام کو منصور دوانقی نے زہر دیا, مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, غور کیجئے گا, جب امام کو زہر دیا تو امام نے پہلے دن, کیونکہ زہر کا اثر 3 دن رہتا تھا, پہلے دن رؤوسائے مدینہ کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد بھٹی صاحب کام کی بات ہے اگر آپ نے توجہ فرمائی, جب رؤوسائے مدینہ کو جمع کیا تو آپ نے کہا بھئی میں اپنے ایسٹس, اپنی جائیداد, مدرسہ, باغ, اس کا وارث بنانا چاہتا ہوں. یار لوگوں نے کہا بسم اللہ, سب کے ذہنوں میں یہ تھا کہ مولا موسی کاظم کو وارث بنائیں گے. مولا نے فرمایا بھائی میں ایک کمیٹی بنا رہا ہوں, وارث کمیٹی, جس میں سب سے پہلا نام منصور دوانقی کا لکھا جائے. جو سوئے گا وہ کھوئے گا. منصور دوانقی کا پہلا نام اس کمیٹی میں جو وارث کمیٹی بنائی امام نے. دوسرا نام سلیمان گورنر مدینہ, دوسرا نام کاتب نے لکھ لیا. تیسرا نام شریف مدینہ, عبداللہ نامی ایک شریف مدینہ تھا جو اتنا صاحب تقویٰ تھا کہ مشہور ہو گیا تھا شریف مدینہ. تیسرا نام اس کا. چوتھا نام بی بی حمیدہ خاتون. پانچواں نام امام موسی کاظم. یہ ہضم نہیں ہوگی اگر آپ نے توجہ نہیں فرمائی. وارث کمیٹی جو دنیا کے معاملات کی بنائی, اب پتا چلا کہ دنیا والے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. مولا نے دین کا وارث بنانے کے لیے موسی کاظم کا ہر دور میں اعلان کیا, اور دنیا کا وارث بنانے کے لیے منصور کا نام پہلے لکھا. اب کیونکہ دنیا والے دین و دنیا کو مخلوط کرتے ہیں,
لہذا منصور کا نام پہلے لکھا، بہت سارے لوگ حیرت میں تھے کہ وارث کمیٹی بنائی ہے امام نے، اور نام پہلا منصور کا، دوسرا گورنر سلیمان کا، وہ بھی منصور کا آدمی تھا، اور تیسرا شریف مدینہ۔ راز کیا تھا مولانا عرض کر دوں، اس میں راز کیا تھا؟ راز یہ تھا عرب میں کسی کو بھی قتل کر دیں لیکن عورت کو قیدی تو بنا لیتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے۔ امامت کا بند کیسا باندھا؟ پہلا منصور کا نام، دوسرا سلیمان کا نام، تیسرا شریف مدینہ کا نام، چوتھا بی بی حمیدہ کا نام، اس لیے کہ اگر کچھ بھی ہو جائے حمیدہ بیچ میں آ کر موسی کاظم کی حفاظت کر لیں۔ عجیب و غریب بات ہے، لیکن جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں، ٹائم کم ہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب کمیٹی بن گئی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ مولا کو زہر مل چکی تھی، جب تیسرا دن ہوا مولا کی شہادت ہو گئی، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، جب شہادت ہوئی سلیمان نے قاصد کو بلایا اور ایک خط لکھا، غور کیجئے گا خدا را اس مجلس کی تاریخ کی بات ہو، خط لکھا، اس میں لکھا نعوذ باللہ مبارک ہو منصور، ہم نے تمہارے حکم پر صادق علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کر دیا، نعوذ باللہ تمہیں مبارک ہو۔ جیسے یہ خط لے کر خدا را غور کیجئے گا، جیسے خط لے کے پہنچا قاصد منصور کے پاس، منصور نے خط پڑھ کے مسکرایا، لوگوں سے کہا مٹھائی بانٹو۔ مٹھائی بانٹنے کے بعد اس نے پڑھ کے کہا کہ رکو، نیچے ایک جملہ خود لکھا، غور کیجئے گا خدا را، خود ایک جملہ لکھا اور کہا کہ یہ خط میرا سلیمان تک پہنچاؤ، اور اس کے نیچے لکھا جس کو بھی امام نے وارث بنایا ہو اس کا سر قلم کر کے فوراً مجھ تک بھیج دو۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، باہر والے توجہ نہیں فرما رہے شاید، کہا کہ جس کو وارث بنایا ہے اس کا سر قلم کر کے فوراً مجھ تک بھیج دو۔ جیسے ہی قاصد سلیمان کے پاس آیا، سلیمان نے پڑھا، کہا جانا نہیں ابھی رکو، اپنے ہاتھ سے نیچے لکھا پہلا نام تیرا ہے دوسرا میرا ہے، کس کا سر قلم کر کے میرا ہے؟ کہتا ہے تیسرا نام شریف مدینہ کا ہے، چوتھا نام حمیدہ بی بی کا ہے، اگر تین سر قلم بھی ہو جائیں گے عورت کو کیسے قتل کیا جائے گا؟ پتا چلا امام ہوتا ہی وہ ہے جو آل عمران کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ آپ کو زندگی عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، بس یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا۔ امام نے کیسے حفاظت فرمائی آل عمران کی، وہاں بتایا پہلے دن سے کہ میرے بعد کو امام ہے تو موسی کاظم، اور یہاں کمیٹی میں پہلا نام لکھ کے بتا دیا کہ دیکھو کہاں تک تم موسی کاظم کو قتل کرو گے۔ اس کے باوجود منصور دوانیکی نے سازش کی، اس کے بعد ہوتے ہوتے جب سازش پہنچی، بہت فضائل چھوڑ دیے میں نے، پھر کبھی عرض کروں گا، ہوتے ہوتے سازش ہارون رشید تک پہنچی، اور ہارون رشید نے پھر کبھی انشاءاللہ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ مجھے میثم میاں ہمیشہ کہتے ہیں کہ مولانا مسائل ذرا زیادہ پڑھیں۔ دیکھیے جتنے بھی میری مائیں بہنیں بھائی یہاں تشریف فرمائیں، آج کے دن بھی اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو تو شاید کبھی قبول نہ ہو، اس لیے یہ وہ باب الحوائج ہیں۔ عرض کیا کہ ابھی 20-22 دن پہلے باب الحوائج کے دربار میں موجود تھا۔ آج آپ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہوں گے، فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں گے، کروڑوں کا مجمع ہے یہ بتانے کے لیے کہ مولا 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا، ہم لاکھوں کی تعداد میں آج آپ کا تابوت بنا کر آپ ہی کے شہر میں پل بغداد پر آ کر دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ مولا اگر آپ کا جنازہ اٹھانے والا کوئی شیعہ نہیں تھا
تو آج ہم آپ کے چاہنے والے موجود ہیں